نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبندی کہتے ہیں، وہ ہماری راجدھانی ہے۔ حقارت کی نظر سے مت دیکھو اس کو اے جہاں والو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو اس کو اے جہاں والو، انہی علماء کے دم سے شرک و بدعت فانی ہے۔ انجمن میں تشریف فرما جامعہ حضا کے نوشم کے پھولو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کے اوصاف زندگی کا تذکرہ کروں گا کہ جن کا تذکرہ سن کر دل بے چین ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے، جن کا نام سن کر روح لرز جاتی ہے، جن کا انجام دیکھ کر جسم تھر تھرا جاتا ہے، جن کی خدمات دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، جن کا علمی فیض دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اسلام کا نعرہ لگاتا رہوں، جہاد کا جھنڈا بلند کرتا رہوں، جن کے حوصلہ دیکھ کر جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا ہے، جن کے احوال دیکھ کر اہل وطن بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کی صداقت کی تصدیق اہل وطن بھی کیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں دنیا کا کوئی راشٹری پتی نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں، دنیا کا کوئی پروفیسر نہیں، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، حاکموں کا حاکم، سپر پاور رکھنے والا رب خود کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جن سے میری مراد علماء دیوبند۔ حضرات، اگر ہم انہی علماء دیوبند سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو وہ ہم کو بتلاتی ہے کہ اس مرد مجاہد نے سرزمین دیوبند پر ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالی کہ جس کے بارے میں امام کعبہ شیخ ابراہیم السدیس حیران ہو کر یہ کہہ گئے لا یتم تاریخ الاسلام فی الہند الا بذکر دار العلوم دیوبند، کہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ دار العلوم دیوبند کے بغیر نام مکمل۔ اور اگر آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کا ایک جملہ سنائی دیتا ہے کہ وہ شخص تھا جو علم کے سمندر پی گیا تھا، علم کے سمندر اپنے اندر جذب کر گیا تھا، علم کے سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ حضرات، اگر آپ حضرت شیخ الہند کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو وہ ہم کو بتلاتی ہے کہ جب ان کا انتقال سن 1921 میں دہلی شہر میں حکیم اجمل کے یہاں ہوا اور جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا اور غسل کرانے کے لیے
جو حضرت شیخ محی کے خاص جانو تھے، وہ اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوبند تشریف لائے، لوگوں نے سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا کہ حضرت کا جب انتقال ہوا اور حضرت کو غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، ان کے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر ہڈیوں کے سوا گوشت کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا مدنی یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ میرے استاد نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا کہ انگریز ظالم میرے استاد کو تہخانے کے اندر لے جاتا اور ان کے کپڑے اتار کر گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا کرتا تھا اور کہتا کہ اے محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو حضرت شیخ الہند فرماتے، او انگریز سن، میں بلال کا وارث ہوں، اسلام کی خاطر میری چمڑی ادھر ہو سکتی ہے، اسلام کی خاطر میری چمڑی پگھل ہو سکتی ہے، لیکن میں تیرے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو وہ ہم کو بتلاتی ہے کہ انہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے قریب درس دیا ہے۔ آج کے محدث جو حدیث پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھاتے وقت کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضرت حدیث پڑھایا کرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے قال هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی انہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی کے اندر درس دیا اور 1 یا 2 درس نہیں دیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ ان سے اتنا علم حاصل کرتے تھے، اتنا علم حاصل کرتے تھے کہ ایک دن میں 11 مرتبہ حضرت درس دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جن کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں بلکہ رب خود کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے مدرسے کی 4 دیواری میں رہنے والوں اور امت محمدیہ کے پاس مانو، اگر ایک طرف میرا رب کہتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اکابر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔